مولاي صل وسلم دائما أبدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، جتنے سننے والے دیکھنے والے ملک کے طول و عرض میں ہیں، جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، سب کی خدمت میں سلام کے بعد یہ عرض ہے کہ الحمدللہ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور مجھے چونکہ حکم دیا گیا ہے کہ تلاوت قرآن کریم بھی کرنی ہے، تو انشاءاللہ اب تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہے۔ تو میری گزارش ہے یہاں پر حاضرین سے بھی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموش رہ کر بغور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آئیے تلاوت قرآن کریم میں کرتا ہوں، آپ سب سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله
صدق اللہ العظیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی القرآن العظیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت في منامها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ تمام حضرات یہاں پر موجود ہیں نا؟ اور ماشاءاللہ شاہ نواز صاحب نے یہ محفل سجائی ہے، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ یہاں پر کیوں تشریف فرما ہے؟ محفل میلاد میں آئے ہیں نا، تو محبوب کا ذکر ہے، تو محبوب کا ذکر توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے نا. تو ادھر ادھر نہ دیکھیں. جو پیچھے حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ قالین آپ کے بیٹھنے کے لیے بچھائے گئے ہیں، تو تمام حضرات اس پر تشریف رکھیں. محبوب کا ذکر ہے تو محبت کے ساتھ ہوگا. تو کہیے سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم، زور سے پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا، اس کے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑہا درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین محترم، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پروگرام، یہ محفل دیکھی جا رہی ہے، آج یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، تو ذکر بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ہوگا. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے، رسول آئے عزیز علیہ ما عنتم. چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں. نمبر ایک کہ تم میں سے رسول آئے نا، تو یہ میلاد مصطفیٰ بیان ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی میرے مصطفیٰ کی آمد بیان فرما رہا ہے. اسی کہ خدا ہے میرے نبی کا ذاکر، یہ ذکر کبھی نہ ختم ہوگا. ازل سے ہے میرے نبی کی محفل، سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. تو نمبر ایک بات کیا بتائی کہ تم میں سے رسول آئے. دوسری بات عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا انہیں گراں گزرتا ہے. اور تیسری بات حریص علیکم بالمؤمنین، وہ ایمان کے لیے بہت زیادہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہر شخص ایمان لے آئے، بے تاب ہے کہ تم ایمان میں داخل ہو جاؤ. نمبر 4 وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، ایمان والوں پر مہربانی فرمانے والے بھی ہیں اور ایمان والوں پر رحمت فرمانے والے بھی ہیں. اب یہ آیت کریمہ جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کو بیان کر رہی ہے.
اور آقا علیہ السلام کی آمد کو اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت میں بیان نہیں فرمایا، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے آمد مصطفیٰ کو بیان فرمایا۔ کہیں ایمان والوں سے خطاب ہوا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ اکبر۔ اور یہاں پر کتنا پیارا نقطہ ہے، کتنا پیارا نقطہ ہے، سماعت کیجئے گا اور اپنی حاضری کا اظہار کیجئے گا کہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ ہمارے رب نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں دی کہ فرمایا کہ تم اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے شمار کرتے رہو گے، لیکن تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ کسی نعمت پر اللہ رب العالمین نے اظہار احسان نہیں فرمایا، لیکن جب ہمیں نعمت مصطفیٰ عطا فرمائی تو فرمایا کہ ایمان والو تم پر ہم نے احسان فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے تم پر احسان فرمایا اس وقت جب اپنا رسول تم میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ کبھی آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے تو ایمان والوں سے خطاب ہے، اور کہیں تمام انسانیت کے واسطے خطاب ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ رحمت للعالمین۔ یہ صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، یہ تمام عالمین سے خطاب ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے تمہیں ایمان والوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا، جو ایمان والے نہیں ان پر بھی رحمت بنا کر بھیجا، جو انسان ذی شعور ہیں ان پر بھی رحمت بنا کر بھیجا، جو مخلوق ذی شعور نہیں ان پر بھی رحمت بنا کر بھیجا، اور جتنے کائنات میں چرند پرند جانور وحوش درندے ہیں اے محبوب ہم نے آپ کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہیں ایمان والوں کو آمد مصطفیٰ کی خبر دی، اور کہیں تمام عالمین کو، تمام انسانوں کو عمومیت کے ساتھ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو اے محبوب تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور کہیں خود محبوب سے فرمایا، اپنے محبوب سے فرمایا، اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب سنتے ہو ہم نے آپ کو اس امت پر، تمام امتوں پر گواہ بنا کر بھی بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بھی بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو نقصانات سے قبل از وقت آگاہی دینے والا بھی بنا کر بھیجا۔ اور یہاں ذرا غور کیجئے، آپ سماعت کر رہے ہیں نا، یہ نقطہ بتا رہا ہوں کہ بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اور بیان کس سے ہو رہا ہے؟ اپنے نبی سے۔ تو بیان کرنے والا اللہ رب العالمین اپنے محبوب کا خود میلاد بیان فرما رہا ہے، ان کی بعثت کو خود بیان فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ عظمت کا ذکر بھی ہے، آمد کا ذکر بھی ہے، شان مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی تمام عظمتوں کا ذکر بھی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ایک جگہ میرے نبی کا تعارف پیش کیا، ایک جگہ میرے نبی علیہ السلام کا تعارف کس انداز میں پیش کیا کہ جس میں آمد مصطفیٰ کا بیان بھی ہے، شان مصطفیٰ کا بیان بھی ہے، عظمت مصطفیٰ کا بیان بھی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی صفات کا بھی ذکر ہے، اور خاص طور پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا تعارف پیش کیا گیا۔ تعارف کس انداز میں؟ گفتگو کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ تعارف جسے کہتے ہیں انٹروڈکشن، تعارف۔ اب مثال کے طور پر یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی تشبیہ نہیں ہے، صرف بات آپ کے ذہنوں میں اتر جائے۔ جب کسی ادارے میں مینجمنٹ چینج ہوتی ہے، صحیح ہے، اب نیا ہیڈ آنے والا ہے، سی ای او سمجھ لیں، ہیڈ سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، آنے والا ہے۔ اب لوگ جو ورکرز ہیں، اسٹاف ہے، امپلائیز ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں
کہ یار آنے والا کیسا ہوگا؟ آنے والا رحمت کا باعث ہوگا یا آنے والا زحمت کا باعث ہوگا؟ آنے والا ہم سے محبت کرے گا یا آنے والا ہم سے نفرت کرے گا؟ آنے والا نرم مزاج ہوگا یا آنے والا سخت مزاج ہوگا؟ آنے والا ہوگا کیسا؟ انتظار ہوتا ہے نا، تعارف ہے نا، انتظار ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے انبیاء گزرے، جتنے رسل عظام علیہ السلام گزرے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کم و بیش 550 برس گزر چکے ہیں، اور جتنے اہل یہود ہیں، احبار ہیں، وہ سب کے سب آپ کی نشانیاں پڑھ چکے ہیں۔ انتظار ہو رہا ہے کہ آنے والا آ رہا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا نا کہ آنے والا نبی کیسا ہوگا، آنے والا نبی کیسا ہوگا؟ تو پہلی بات کیا فرمائی؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اے لوگو، اے انسانوں سنو، آنے والا کہیں اور سے نہیں ہوگا، آنے والا تم میں سے ہوگا، یعنی انسان ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نور بھی ہے، بشر بھی ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے، صحیح ہے نا؟ تو آقا علیہ السلام نور بھی ہے، بشر بھی ہے۔ نور ایسے آپ جیسا کوئی نور نہیں ہے، اور بشر ایسے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ شب معراج سدرۃ المنتہا پر رک گئے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، لیکن قربان جائیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس سے بھی زیادہ آگے گئے۔ نور ایسے کہ آپ جیسا کوئی نور نہیں، اور بشر ایسے، کامل بشر ایسے کہ آپ جیسا بشر نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی آ سکتا ہے، نہ کبھی آ سکتا ہے۔ اب تم میں سے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ہم انسان ہیں۔ اگر ہم یہاں مجمع بیٹھے ہوئے، قبلہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے، اچانک ایک جن آ جائے، ڈر جائیں گے؟ جن سے کبھی انسیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اچھا اچانک کوئی اور آ جائے، کوئی اور مخلوق آ جائے، وہ آپ کو نیکی کی دعوت دے، آپ قبول کریں گے؟ آپ اس سے ڈریں گے، آپ کو انسیت نہیں ہوگی۔ اگر حضور نبی کریم علیہ السلام انسانوں میں سے نہ آتے تو بندے کہتے نا کہ مولا ہمیں تو انسیت نہیں تھی، تو انسانوں میں سے کسی کو بھیجتا تو ہم اس کی بات سنتے۔ اسی لیے فرمایا کہ اب کوئی بہانہ نہ کرنا، اس لیے کہ تم میں سے میرا رسول تشریف لا رہا ہے۔ اور اس لیے بھی دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، انسان ہے، جانور ہیں، چرند پرند درندے چوپائے، جنات، شجر و حجر، یہ ساری چیزیں ہیں نا، 18,000 عالمین ہیں، نہ جانے اس سے ماورا اور کیا کیا ہوگا۔ تو دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جتنے انبیاء اور جتنے رسل عظام علیہ السلام تشریف لائے، انسانوں میں سے یہ انسانوں کے لیے افتخار ہے۔ اور ایک ریزن یہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب، اے میرے رب، تیرے حکم پر خانہ کعبہ تعمیر کر لیا۔ اب تعمیر تو کر لیا، اب اس خانہ کعبہ کو آباد کرنے والا ان میں سے رسول ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام اہل عرب میں آئے تو اہل عرب کو افتخار حاصل ہوا۔ آقا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، ان کو افتخار حاصل ہوا۔ آقا علیہ السلام انسانوں میں سے تشریف لائے تو انسانیت کو افتخار حاصل ہوا۔ تو ذرا غور کیجئے گا کہ جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کی نسبت ہوئی، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے افتخار عطا فرمایا۔
تو 12 ربیع الاول جس دن میرے مصطفیٰ تشریف لائے، ماہ ربیع الاول جس مہینے میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے، پیر کا دن جس دن میرے مصطفیٰ تشریف لائے، تو اس دن کو، اس مہینے کو اور اس تاریخ کو اللہ رب العالمین نے میرے نبی کی نسبت سے افتخار عطا فرمایا ہے۔ اس دن کی، مہینے کی اور تاریخ کی نسبتیں کیا ہوں گی، رفعتیں کیا ہوں گی، یہ افتخار ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ پہلا تعارف ہے۔ دوسرا تعارف، آنے والا کیسا ہوگا؟ آنے والا کیسا ہوگا؟ محبت کرنے والا ہوگا یا محبت سے دور ہوگا؟ نفرت کرنے والا ہوگا، سختی کرنے والا ہوگا، نرمی کرنے والا ہوگا، سخت گیر ہوگا یا نرم مزاج ہوگا، اچھے اخلاق والا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے تو بات ہی مکمل فرما دی نا۔ دوسرا تعارف، انٹروڈکشن، عزیز علیہ ما عنتم، تم محبت کی بات کرتے ہو، تم اخلاق کی بات کرتے ہو، تم جو ہے آنے والے کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ وہ کیسا ہوگا، سخت ہوگا، نرم ہوگا۔ فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، ارے وہ تمہارے لیے اتنا نرم ہوگا، تم سے اتنی محبت کرنے والا ہوگا کہ مشقت میں تم آؤ گے، گراں اسے گزرے گا۔ تمہارا مشقت میں آنا وہ گوارا فرما ہی نہیں سکتا۔ اب ذرا محبت کی منزلیں سن لیں۔ محبت کی ایک منزل یہ ہے کہ یار میں فلاں بندے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو نقصان بھی نہ پہنچاؤں، ہوتا ہے نا یہ؟ تو محبت کی ایک منزل یہ ہے کہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نقصان بھی نہ پہنچاؤں، میری ذات سے اسے نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ ادنا منزل ہے۔ پھر اس سے اوسط منزل، درمیانی، کہ میں فائدہ پہنچاؤں، نقصان نہ پہنچاؤں، فائدہ پہنچاؤں۔ لیکن اعلیٰ منزل کیا ہے جس پر فائز ہونا اتنا آسان نہیں ہے کہ خود بھی فائدہ پہنچاؤں۔ اعلیٰ منزل کیا ہے کہ خود بھی فائدہ پہنچاؤں اور دوسروں سے بھی اسے نقصان نہ پہنچنے دوں، دوسروں سے بھی اسے فائدہ پہنچاؤں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی رضی اللہ تعالی، یا غوث اعظم۔ اب سنیے گا میری بات، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ اکبر، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، تمہیں میرا نبی نکال کر لایا ہے، تمہیں میرا نبی وہاں سے ہٹا کر جنت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے آیا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، تم آپس میں دشمن تھے، تمہیں بھائی بھائی کس نے بنایا؟ میرے نبی علیہ السلام نے بنایا۔ یہ ہے تعارف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ذرا اس بات پر آئیے کہ محبت کی جو اعلیٰ منزل ہے کہ خود بھی فائدہ پہنچاؤں اور کہیں سے نقصان نہ پہنچنے دوں۔ آپ اپنے بچے کو لے کر جاتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ میری ذات سے اسے فائدہ پہنچے، میں اس کو سیکیور کروں، لیکن آس پاس بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور اسے نقصان نہ پہنچائے، کوئی اور اسے نقصان نہ پہنچائے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سب سے بڑھ کر ہم سے محبت کی ہے، اپنی امت سے محبت فرمائی ہے، انسانیت سے محبت فرمائی ہے۔ کیسی محبت کہ خود بھی فائدہ در فائدہ پہنچایا، خود بھی رحمتوں کا پیکر بن کر تشریف لائے، اور کہیں سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا تو میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ اب ذرا چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مسواک بڑی پیاری سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو بوجھ اتارا نا، فرمایا کہ مسواک مجھے اتنی پسند ہے کہ میری امت پر اگر دشوار نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ کرنے کا حکم فرماتے تو مسواک کرنی ہوتی، میری امت مشقت میں آ جائے گی نا، اسی لیے حکم نہیں فرمایا، سنت قرار دیا تاکہ میری امت مشکل میں نہ آئے۔ 50 نمازیں تھیں، 5 نمازیں کروائیں، کیوں؟ میری امت مشکل میں نہ آئے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھیے تو 50 نمازوں کا ثواب حاصل کیجیے۔
ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے فرمایا کہ عشاء کی نماز میری پسند یہ ہے کہ رات کے اخیر میں پڑھوں، رات کے اخیر میں پڑھی جائے. میری امت پر دشوار نہ ہوتا، وہ تکلیف میں اگر نہ آتی تو میں رات کے اخیر حصے میں پڑھنے کا حکم دیتا، لیکن میری امت دشواری میں آ جائے گی نا. تو فرمایا کہ اسی لیے جہاں نماز کا وقت ہو جائے تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کرو. توبہ کتنی مشکل تھی، توبہ اتنی آسان نہ تھی. میری امت مشکل میں آ جائے گی نا. تو اللہ رب العالمین نے کتنی آسانی فرمائی کہ خلوت میں بھی تم اگر آنسو بہا لو تو آنسو بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت پہلے فرما دیتا ہے. ہاں حقوق العباد کا معاملہ ہے، فرائض واجبات چھوٹے تھے تو ان کی قضا ادا کرنی ہوگی، قضا کرنی ہوگی. حقوق العباد کا معاملہ ہے تو جس کا آپ پر حق نکلتا ہے تو اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی یا اس کا حق پورا کرنا ہوگا. نبی علیہ السلام ہمارا مشقت میں پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے. اب آئیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی 9 پارے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میرا نبی کس انداز سے تم سے محبت فرماتا ہے. یحل لہم الطیبات، اللہ اکبر. فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال فرماتا ہے، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال فرماتا ہے. اتنی محبت کرتے ہیں کہ ناپاک چیزیں ہمارے لیے حلال فرمائی نہیں، کہ ناپاک چیز میری امتی کی وجود میں جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال فرمائی. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور فرمایا کہ جو ناپاک چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حرام قرار دے دی گئی. ناپاک چیز میرے مصطفیٰ چاہتے ہی نہیں ہے کہ میری امتی کے وجود میں جائے. اس لیے فرمایا کہ حرام کے قریب نہ جانا، حرام روزی کے قریب نہ جانا، حلال اپنانا. کہ حرام ناپاک ہے اور ناپاک وجود کو ناپاک کر دیتا ہے، پاکیزہ رہنے نہیں دیتا. اور پھر فرمایا کہ وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ اکبر. تمہارے وجودوں پر بوجھ تھا، کس نے اتارا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے نبی نے آ کر یہ بوجھ اتار دیا. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، تم زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، تمہیں غلامی سے آزاد کس نے کروایا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا. انسان کو انسان بنایا، انسان کو انسانیت سے روشناس کروایا، انسان کو انسان کی قید سے چھڑایا، انسان کو انسان کی غلامی سے چھڑایا، اور ایک اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کا بندہ اور اپنا امتی بنا دیا. اور پھر آپ دیکھیں حریص علیکم بالمؤمنین، بے تاب ہے کہ ہر ایک ایمان لے آئے. ظاہر ہے کہ ایمان لائے گا تو نجات ہوگی اور ایمان نہیں لائے گا تو نجات نہیں ہوگی. اس لیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جہنم میں نہ جائے، چاہتے ہیں کہ جہنم میں نہ جائے بلکہ ایمان لا کر جنت میں جائے. اور آخر میں فرمایا کہ رؤوف الرحیم، میرا محبوب رؤوف مہربان بھی ہے اور رحیم محبت فرمانے والا بھی ہے. یہ رأفت اور رحمت. مجھے بتائیں اللہ رب العالمین کے ایک نامی رؤوف ہے نا؟ اللہ رب العالمین رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. اس نے اپنی یہ صفت اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی کہ محبوب تو بھی اپنی امت پر مہربان ہے اور رحمت فرمانے والا ہے. اللہ اکبر. پوری زندگی ہمارے لیے دعائیں مانگتے رہے، پوری زندگی ہمارے لیے پریشان رہے کہ ربی حبلی امتی، میرے رب میری امت مجھے ہبا فرما، میری امت مجھے ہبا فرما. دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑا، قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور آخرت میں بھی جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تب بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. اور فرمایا کہ رافع نافع دافع شافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، ان کی رحمت کا صدقہ ہے، جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف ہاں فرماتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں.
کسی مقام پر میرے مصطفیٰ تنہا نہیں چھوڑتے، اتنی محبت فرمانے والے ہیں۔ دنیا میں بھی مہربانی فرمائی، رحمت فرمائی، اور آخرت میں محبت کا انداز کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میرا محبوب رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربانی کرنے والا بھی ہے، رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ اس کا سب سے عظیم مظہر روز قیامت ہوگا جب حضور نبی کریم علیہ السلام گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ سماعت کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، میں سب سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہگار امتیوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے، تو آپ کا گناہگار امتیوں کو اللہ کی عطا سے جہنم سے چھڑانا یہ آپ کی رحمت ہے، اور اللہ کی عطا سے جہنم سے چھڑا کر جنت میں داخل فرمانا یہ آپ کی مہربانی ہے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ میں گفتگو کو تکمیل کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ آنے والا آیا تشریف لایا ہے۔ اب میں آنے پر کچھ عرض کروں گا۔ آنے والا عام ہو، سماعت کیجئے گا، آنے والا اگر عام ہو اور بھیجنے والا بھی عام ہو تو مجھے بتائیں کہ اس کا پروٹوکول ہوتا ہے؟ ہوتا ہے پروٹوکول؟ بھئی آنے والا بھی عام ہے، بھیجنے والا بھی عام ہے، بس جو عام طریقے سے آپ اسے اس کا جو ہے مہمان نوازی کر دیں گے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن آنے والا تو عام ہو، لیکن بھیجنے والا عام نہ ہو، خاص ہو، تو آنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے، تو اس کو تھوڑا سا پروٹوکول دیا جاتا ہے، ایک کیجول انداز میں اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا کہیے کہ آنے والا بھی خاص ہو اور بھیجنے والا بھی خاص ہو، آنے والا بھی خاص ہو اور بھیجنے والا بھی خاص ہو، تو آنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے، بھیجنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اب سنیے، بھیجنے والا اللہ ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، آنے والا اللہ کا محبوب ہے، بھیجنے والا رب العالمین ہے، آنے والا رحمت للعالمین ہے، بھیجنے والا خالق کائنات ہے، آنے والا باعث تخلیق کائنات۔ اللہ اکبر۔ تو بھئی کیا پروٹوکول ہونا چاہیے؟ میں ایک جھلک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پروٹوکول دیکھیے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے لخت جگر کی آمد ہو رہی ہے تو ایک تو سجدے کے انداز میں آمد ہوئی، انگشت شہادت آسمان کی جانب ہے، فرماتی ہیں کہ آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے، مرد و زن کو ہواؤں میں تیرتا ہوا دیکھا، پرندوں کو تیرتا ہوا دیکھا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھا، میری نظروں کے سامنے سے حجابات اٹھ گئے، ملک شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے، میں نے مشرق مغرب اور خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈوں کو لگے ہوئے دیکھا، میری آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے اور میں نے یہ تمام چیزیں دیکھی۔ اور فاطمہ بنت عبداللہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عثمان بن ابی العاص کی والدہ محترمہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی تو رأیت البیت قد امتلأ نورا، میں نے گھر کو دیکھا تو میرے نبی کی آمد پر گھر نورانی بن چکا تھا، نور پھیل چکا تھا، آسمان پر ستاروں کو دیکھا تو اتنے قریب آ چکے تھے گویا کہ لگتا ہے کہ میرے گھر پر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد کا پروٹوکول تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ میں گفتگو کو بالکل اخیر میں لے کر آ گیا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کی باتیں ہوئیں، آقا علیہ السلام کا تعارف قرآن میں کیا ہے اس پر بات ہوئی۔ میں آخر میں
آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کے حوالے سے بھی عرض کروں گا کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہمارے لیے کافی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، حالانکہ آپ کے صاحبزادے قاسم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے ابراہیم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو زندہ اسی لیے نہیں رکھا گیا کہ آپ کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا، آپ کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا، اسی لیے ان کو زندہ نہیں رکھا گیا۔ تو فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو کون ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ میں سب سے آخر میں آیا ہوں لیکن میں اول بھی ہوں آخر بھی ہوں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ختم نبوت یعنی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اب اس کے بعد جو آئے گا، آنے والا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور سچے نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا۔ دجالوں نے آنا ہے، کذابوں نے آنا ہے، جھوٹ بولنے والوں نے آنا ہے، لیکن کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اور میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ مسیلمہ کذاب جب اس کا فتنہ آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زکوٰۃ کے منکر بھی تھے، اور بھی فتنے تھے، مرتدین بھی تھے، سارے فتنے تھے، لیکن جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ آیا تو آپ نے دور دراز سے فوجوں کو بلایا اور فرمایا کہ سارے کام چھوڑو، پہلے اس فتنے کی سرکوبی کرو اور اس کے بعد ہمیں دوسرے کام کرنے ہیں۔ تو یہ صحابہ کی سنت ہے کہ جب بھی ناموس مصطفیٰ پر بات آئی، ختم نبوت کے حوالے سے آئی، آپ دیکھیں کہ جنگ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک میرے آقا علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں جتنے غزوات ہوئے، اس میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئیں جتنی شہادتیں مسیلمہ کذاب کی جو جنگ یمامہ ہوئی تھی، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور اس میں 700 جو صحابہ کرام تھے وہ حفاظ کرام تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ختم نبوت پر بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاجی شاہ نواز صاحب کو جنہوں نے یہ محفل منعقد کی، ان کے تمام اہل خانہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ دعا گو کہ اللہ رب العالمین اس محفل کی تمام برکتیں قبلہ حاجی شاہ نواز صاحب کو، ان کے تمام اہل خانہ کو عطا فرمائے، ان کے گھروں پر خصوصی رحمت برکت نازل فرمائے۔ ہمارے ARYQ ٹی وی کے ایگزیکٹو پروڈیوسر میرے بھائی ماشاءاللہ محترم جناب عامر فیاضی صاحب، یہ ایسا کلام پڑھتے ہیں کہ آپ جھوم جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، ہماری آپس میں بڑی محبت ہے، اور خاص طور پر قبلہ حاجی عبدالرؤوف صاحب جو ARYQ ٹی وی کے چیئرمین ہیں، جن کی وساطت سے، جن کے کیو ٹی وی کے ذریعے دنیا بھر میں اس محفل کو دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو آباد رکھے۔ میں آخر میں ان اشعار کے ذریعے بات ختم کر رہا ہوں کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا تمام مسلمانوں کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، کہیے نا سبحان اللہ۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک
آلک و اصحابک یا نور اللہ. یہ خوبصورت محفل، یہ خوبصورت سما آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ARYQ ٹی وی کی اسکرین پر. اور بریک سے قبل ممتاز و معروف عالم دین ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز عالم دین، جن کی گفتگو ہمارے دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے. کیا خوبصورت انہوں نے آج گفتگو فرمائی. اللہ پاک ہمیں ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار نعروں میں مفتی صاحب کو رخصت کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، آواز تھوڑی بلند ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. آج کی یہ خوبصورت محفل جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں بسلسلہ جشن عید میلاد النبی ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز جناب قبلہ حاجی شاہ نواز اللہ خان صاحب کے دولت قدے پر منعقد پذیر ہے. اور یہ خوبصورت محفل حضور کی جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے ہے. آپ کا میلاد بنانے ہم بیٹھے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ذرا کہیے سبحان اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اللہ پاک ہمارے شاہ نواز اللہ خان صاحب کو سلامت رکھے اور ان کی اس خوبصورت سجائی ہوئی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. شکر گزار ہوں سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ARYQ ٹی وی الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کا، جو کہ خود بھی اسٹیج پر الحمدللہ جلوہ فروز ہیں. اور یہ تمام تر ذمہ داریاں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک خوبصورت اور خوش الحان ثناخواں بھی ہیں الحمدللہ. اور انشاءاللہ وقت مقررہ پر اپنی عقیدتیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش فرمائیں گے. آج کی اس محفل میں مقتدر و معروف ثناخواں حضرات وقت مقررہ پر تشریف لائیں گے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتیں پیش کریں گے. کچھ اشعار میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. اگر آپ بیدار ہیں تو باواز بلند کہیں گے سبحان اللہ. ایک دفعہ کہہ کے دکھائیے ذرا سبحان اللہ. اور بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ. جہاں ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. میں چند اشعار حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. آپ سب نے میرے ساتھ مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں چاہتا ہوں آپ سب کی آواز سن لوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے. خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن کا ایک کلام اور تضمین ہے پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ کی منتخب اشعار میں پیش کر رہا ہوں. تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی غیب تا کملی والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی. یہ صدا ایسی ہونی چاہیے
در و دیوار گواہ ہو جائیں، ہمارا نبی کی صدا سب سے بلند، سب سے اولا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ نصیر صاحب کے مصرے دیکھیں 3، پھر اعلیٰ حضرت کا شعر۔ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دے والا ہے سچا ہمارا نبی، اپنی چادر کو جتنا ہو پھیلائیے، کہیے سبحان اللہ۔ یہ دربار کیسا ہے؟ اپنی چادر کو جتنا ہو پھیلائیے، آئیے مانگیے پائیے جائیے، آئیے مانگیے پائیے جائیے، گورے عقلوں کو جا کر یہ سمجھائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بس دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک بار ہاتھ بلند کر کے بتائیں نا، سب ہمارا نبی یا رسول اللہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت نعت، ایک بہت ہی خوبصورت نعت شریف، حضور کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے تعلق رکھتی ہے نعت شریف، اور اس کے بعد انشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ اینکر پرسن اور ممتاز اسکالر جناب جنید اقبال صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کو بھی میں مائک دوں گا۔ اس سے قبل ایک نعت شریف اور منقبت کے 2-3 اشعار۔ نعت شریف بہت پیاری ہے، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا، اثر میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا، انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج کا بہانا تھا، سر لامکا سے طلب ہوئی، سر لامکا سے طلب ہوئی، سوئے مرتضیٰ وہ چلے نبی، سر لامکا سے طلب ہوئی، سوئے مرتضیٰ وہ چلے نبی، سر لامکا سے طلب ہوئی، سوئے مرتضیٰ وہ چلے نبی، سر لامکا سے طلب ہوئی، سوئے مرتضیٰ وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کہ یہ بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ سبحان اللہ۔
آپ نے خود ہی کہہ دینا چاہیے آپ کو تو سبحان اللہ کتنا عظیم ذکر ہے رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہماہمی رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہماہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشف دجا بجمال ہی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشف دجا بجمال ہی نہ فلک نہ چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی نہ فلک نہ چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی نہ تیرا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشف دجا بجمالہ کشف یہ شعر آپ کے لیے یہ شعر آپ کے لیے اور ان کے لیے جو فروغ نعت کے لیے حضور کے ذکر کے لیے ہر دم کوشاں ہیں میرا دین عنبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی میرا دین عنبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی میرا ذکر و فکر ہے بس یہی میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ماشاءاللہ منقبہ کے دو اشعار اور اس کے بعد اجازت ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مجھے ان کی آواز سننی ہے اور یہ سب ابھی اتنی زور سے کہنے والے ہیں مولا علی مولا ذرا کہیے مولا مولا علی پیچھے والے بھائی مولا علی مولا 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 بنے صوفی جذبات میں بہنے والے قلندر بنے عشق میں جلنے والے بنے صوفی جذبات میں بہنے والے قلندر بنے عشق میں جلنے والے قطب بن گئے رنجو غم سہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے علی مولا مولا 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 علی مولا آئینہ خانے اسے اکسے جلی کہتے ہیں لہجائے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں آئینہ خانے اسے اکسے جلی کہتے ہیں لہجائے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں علی مولا مولا 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 علی مولا
کن تو مولا. الحمدللہ یہ محفل حضرت قبلہ شاہ نواز اللہ خان صاحب کے زیر صدارت جاری و ساری ہے. میری حاضری یہاں مکمل ہوئی. ملتمس ہوں انتہائی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سینئر اینکر پرسن اور بہت خوبصورت لہجہ رکھتے ہیں جناب جنید اقبال صاحب سے کہ وہ مائک سنبھالیں اور پھر گفتگو ارشاد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یہ ذرا خاموشی اگر کروا دیں بٹھا دیں ان کو، بٹھا دیں بچوں کو. یہ بچے جو کھیل رہے ہیں ان کو بٹھا دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ وسلم. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. اور ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے انتہائی قابل احترام میرے دوست، میرے بھائی جناب کامران اختر صاحب کے جن کے حکم پہ میں یہاں موجود ہوں، صاحب محفل صدر محفل جناب شاہ نواز صاحب، میرے ایک اور بھائی بہت ہی خوبصورت شناخہ، ممتاز شناخہ جناب عامر فیاضی صاحب،
یہاں موجود تمام ہی عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینے کی فضاؤں میں جینا چاہتے ہیں اور مدینے کی فضاؤں میں مرنا چاہتے ہیں، جو ریاض الجنہ میں بیٹھ کے کبھی جنت کے ٹکڑے تو کبھی صاحب جنت کو دیکھا کرتے ہیں، جو مواجہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسألوک الشفاعت یا رسول اللہ کی صداؤں کو بلند کیا کرتے ہیں، اور جو گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کے جمعے کا دن شہادت کی موت اور سائے گنبد خضرا مانگا کرتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو انتہائی ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں شاہ نواز صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ عام بات نہیں ہے، بڑی خاص بات ہے۔ سرکار علیہ السلام کی محفل کو سجانا، سرکار علیہ السلام کے ذکر کو سجانا، سرکار علیہ السلام کے ذکر کا اہتمام کرنا، یہ عام لوگوں کا کام نہیں، بڑے خاص لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ جن کو میرے سرکار منتخب کرتے ہیں وہی سرکار کی محفل سجاتے ہیں، اور جن کو سرکار منتخب کرتے ہیں وہی محفل میں آتے ہیں۔ دیکھیے، ہم پر اللہ کا کرم یہ ہے، مسئلہ یہ بچے کھیل رہے ہیں، گفتگو کا لطف نہیں آئے گا۔ اگر یہ بچے بیٹھ جائیں اور تھوڑی سی محفل سکوت میں آ جائے تو میں بات کر سکوں۔ پہلے تو ایک بات سمجھ لیں، اس محفل کے اپنے ایک تقاضے ہیں، اس کا اپنا ایک ادب ہے، اپنا ایک پروٹوکول ہے۔ یہ محفل صرف محفل نہیں ہے۔ اگر اس تیقن کے ساتھ کی جائے کہ محفل تو ہم کراچی میں سجا رہے ہیں لیکن سن گنبد خضرا کے مکین رہے ہیں، تو اس کا ادب اور اس کا تقاضا کچھ اور ہو۔ اگر تیقن یہ ہو کہ ہم بیٹھے تو اس وقت کراچی کے اندر ہیں لیکن ہماری قلب سے اٹھنے والا ایک ایک درود سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، تو محفل کا ادب اور محفل کا تقاضا کچھ اور ہو۔ اگر تیقن اس بات پر ہو کہ اس وقت نعتیں تو ہم بیٹھ کے کراچی میں پڑھ رہے ہیں لیکن گنبد خضرا کے مکین ہماری نعتوں کو سماعت فرما رہے ہیں، تو اس کا ادب اور اس کا تقاضا اور اس کا پروٹوکول کچھ اور ہو۔ اگر تیقن یہ ہو، دیکھیں میں ایک بلا تمثیل بات کا آغاز کرتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ایک امتی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو ایک منتخب کیا ہوا فرشتہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اس درود پاک کو لے کر جاتا ہے، اور اس درود پاک کو اس شخص کے نام اور اس کی ولدیت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ بڑی توجہ آپ کی رہے، یہ جو محفل میں لوگ اس وقت بیٹھے ہیں، میری مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ان کی تربیت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ محفل صرف نعرے لگانے کا کام نہیں ہے، اس محفل میں ایک خاص وقت گزارنے کا کام نہیں ہے۔ یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، یہ محفل رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ اس محفل کے اندر پڑھا جانے والا ایک ایک درود سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ میں بلا تمثیل عرض کروں کہ اگر ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ فلاں منسٹر سے آپ کی جو ملاقات تھی، آپ کا نام اس کے پاس پیش کر دیا گیا ہے، اور کمال یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ہاں میں اس کو جانتا ہوں، اس کے والد کو بھی جانتا ہوں، آپ کی خوشی دیدنی ہو جائے گی کہ میں جس سے ملنا چاہتا تھا اس کے پاس میرا نام پہنچ بھی گیا، اس نے مجھے پہچان بھی لیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں اور ان کے والد کو بھی جانتا ہوں۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، یہ عام لوگوں کی بات ہے، یہ مناصب، یہ مراتب، یہ کرسیاں، یہ طاقتیں سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی مسلمان کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا نام اس وقت سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے، تو اس سے بڑی کائنات میں کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کائنات میں کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس خوشی کو ذرا دریج نہیں کرتے ہیں کہ اگر کسی غلام سے یہ کہا جائے کہ تمہارا نام سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا لیکن ساتھ ساتھ تمہارے والد کا بھی نام پیش ہوا، تو پھر خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اور اگر اس سے یہ کہہ دیا جائے، دیکھیں اب توجہ رہے آپ کی، کہ آپ کا نام کسی بارگاہ میں پیش ہوا، یہ تو ایک بات ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اگر صاحب بارگاہ یہ کہہ دیں کہ جس کا نام پیش ہو رہا ہے ہم اس کو پہچانتے ہیں، تو پھر خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو ذرا سوچئے کہ جس وقت آپ محفل میں